ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ہم نے اس ہفتے میں جن مریضوں کا معائنہ کیا ہے اور ان مریضوں میں سے کچھ خصوصی طور پہ نمایاں ہو کر آتے ہیں، انشاءاللہ 1 سے 2 کیس انشاءاللہ اس کے ضمن میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے انشاءاللہ ایک کنسیپٹ ہے سائیکولوجی کے اندر میں جسے اینگزائٹی بولتے ہیں، دوسرا ہے ڈپریشن جسے کہتے ہیں. کئی مرتبہ یہ دونوں مل کر بھی آتے ہیں اور بڑے شدید ہو جانے کے بعد ہمہ قسم کے اینگزائٹی ڈس آرڈرز بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور ڈپریسو ڈس آرڈرز بھی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. بنیادی جو جڑ ہے، جو روٹ کاز ہے، اس کے لیے عربک کے اندر میں قرآن مجید میں 2 ٹرمز استعمال کیے گئے ہیں. ایک ہے خوف اور دوسرا ہے حزن. یہ دونوں کئی مرتبہ کئی آیتوں کے اندر میں، جیسے فیوچر ٹینس کے اندر میں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے اولیاء ہے ان کے ضمن میں فرماتے ہیں فیوچر میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، ولا ہم یحزنون بول کر حزن کا پلورل استعمال کیا گیا. آئیے یہ 2 کنسیپٹس ہم خوف اور حزن کے قرآن مجید میں کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں. اینگزائٹی اور ڈپریشن کے کئی مرتبہ ہم کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کیا یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. ہو سکتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہے کہ ایمان پختہ رہنے کے باوجود بھی انسان اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. اس کی ایک بہت بہترین مثال قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر میں دی گئی کہ جب پہلی بار اللہ سے ملاقات کی اور اپنا عصا رکھا ہے، تب وہ عصا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوف کھائے ہیں اور واپس پلٹ کر بھاگے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز لگائی اور کہا کہ جو رسول ہیں وہ اللہ کی موجودگی میں خوف نہیں کھاتے ہیں، موسیٰ تم خوف مت کھاؤ اور اسے واپس پکڑ لو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھر سے تھاما ہے تو وہ پھر سے لکڑی بن گئی ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے حکم کے تابعداری میں اگر ہم کسی خوفزدہ چیز میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کی چیز کے اندر میں تبدیل کر سکتا ہے. خصوصی طور پہ نمایاں ہو کر ایک کیس ابھی کا میرے سامنے آتا ہے. ایک شخص ہے جو باندھکام کے اندر میں اور باندھکام کرتے وقت جو ہے وہ شام کے وقت واپس جب لوٹ رہے تھے تو کسی چیز سے وہ ڈر گئے، اور وہ کیا چیز تھی انہوں نے پوری تفصیلی جو ہے بیان نہیں کی ہے. بہرحال کسی کو بھی جو ہے کسی وقت میں کوئی خاص جگہ پر کسی خاص موقع سے کسی خاص ایک ایونٹ سے جو ہے خوف ہو سکتا ہے. خوف زدہ ہونے کے بعد کئی راتوں تک وہ سو نہیں پائے ہیں اور اس خوف کے مارے جو ہے ان کو وسوسے بھی جو ہے الگ الگ سٹارٹ ہو گئے ہیں. he was very anxious, he was having panic attacks. دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور عجیب وسوسے اور موت کے خیالات ان کے اندر میں آ رہے تھے اور ایک عجیب بے چینی کی کیفیت ہو گئی تھی. ایسی بے چینی کی کیفیت کے چلتے وہ موصوف جو ہیں ان سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے فلانا ایک شخص ہیں، بہت اچھا جو ہے علاج وغیرہ کرتے ہیں، ایسے واحد حکیم جن کو بولتے ہیں، ان کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کیا دعا پانی وغیرہ کی، لیکن وہ کرتے کرتے انہوں نے اور ایک کام یہ کر دیا کہ اس شخص کے آنکھوں کے اندر میں انہوں نے نیمبو نچوڑ دیا. اب عملیات کے اندر میں یہ لیمبو کا مرچی کا ایک خاص عمل دخل ہے. یہ کئی مرتبہ اس طرح کے حرکتیں کرنے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے تو آنکھوں کا جو کنجنکٹیوائٹس کا ایپیڈیمک چل ہی رہا ہے، لیکن یہ ایک آرٹیفیشلی انڈیوس جو ہے کنجنکٹیوائٹس تھا. وہ اس شخص کی آنکھیں کافی لال ہو گئی تھی اور کنجنکٹیوائٹس کے سائنس اس کو، کیونکہ نیمبو کے اندر میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، اس ایسڈ کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جل گئی تھی اور اس کو ڈراپس وغیرہ دیے گئے
آپتھلمولوجسٹ سے کنسلٹ کرنے کے لیے بھی کہا گیا، اور الحمدللہ اس کا اس اینگزائٹی اور پینک اٹیکس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا گیا، اور تب جا کر جب اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کے اندر میں کافی اطمینان ہم نے محسوس کیا ہے۔ تو اینگزائٹی اور فیئر نارملی بھی کئی متقی لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح یہ ایک ڈس آرڈر بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے ایک دوسری مثال ابھی تو بیان کی ہے۔ تو اس کا علاج بھی ضروری ہے، اور دعائیں تو ہر وقت ضروری ہے ہی ہے، لیکن اس کے لیے جو غلط عملیات اختیار کیے جاتے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ دوسرا جو تصور ہے وہ حزن کا ہے، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اس کو عام طور پہ جو ہے ڈپریشن بھی جو ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیا ڈپریشن ایمان والوں کو، متقیوں کو ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یقینی طور پہ ان کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی بھی مثال میں آپ کو بتاؤں، سورہ یوسف کے اندر میں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے سے بچھڑنے کا غم اس طرح حاوی ہوا ہے کہ ان کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا کہنا جو ہے اپنے الفاظ میں قرآن مجید میں کہلوایا، اور ان لوگوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کے غم میں اے والد تم اتنے اداس ہو گئے ہو، ہمیں اندیشہ ہے کہیں تم ایک بہت ٹرمینل النس جسے کہتے ہیں، ایسی بیماری میں نہ مبتلا ہو جاؤ کہ جس کا کوئی علاج نہیں، یا کہیں تم فوت ہی نہ ہو جاؤ، کہیں تم اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لو۔ اور اس قدر ڈپریس جو ہے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بالکل اب مر جانے کو ہے۔ ایسی حالت کے اندر میں بھی، ایسی کیفیت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کلام ہے کہ اے بچوں، میں اپنی شکایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں، کہ انہوں نے اس ڈپریشن کے اندر بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ یہ ہے کہ کہیں کسی جو ہے دوسرے کا جو ہے وسیلہ نہ لگاتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو صرف اللہ کے انکاری کافر ہی جو ہے نا امید ہوتے ہیں، میں اللہ سے کبھی نا امید یا مایوس نہیں ہوا ہوں۔ عام ڈپریشن میں اور ڈپریشن ایز این النس میں اس امید کا اور نا امیدی کے ہونے کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہوپلیسنس یا نا امیدی ڈپریشن کے بیماری کی ایک خصوصی علامت ہے۔ عام لوگ بھی، متقی پرہیزگار لوگ بھی، انبیاء علیہ السلام بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، لیکن اس ڈپریشن میں اور ڈپریشن ایز اے سائیکیٹرک النس، اس کے اندر میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بہترین مثال میں آپ کو جو ہے ایک بچی کی بتاتا ہوں جو تقریباً 20-22 سال کی ہے، جس کو کسی آپتھالمک پرابلم کے چلتے اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ ایک پچھلے 3-4 سال سے جو ہے بینائی کمزور ہوتی چلی گئی، اس کے وجہ سے اس کے چہرے میں بھی بگاڑ آ گیا، اور اس کے وجہ سے اس کو نظر بھی نہیں آنے لگا۔ ایسی بچی جو بالکل بلوغ کو پہنچی ہے، جس کی اسٹڈی اب ختم ہوئی ہے، اور اب الحمدللہ ایک نئے جو ہے پڑاؤ کی طرف جانے والی ہے، اس کے اندر میں ایک اسپیڈ بریکر لگ جانا بہت مشکل ہے، اس بچی کے لیے بھی، اس کے گھر والوں کے لیے بھی۔ کچھ دن پہلے جب میں نے اسے کلام کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے چلتے تو میں بہت ڈپریسڈ ہوں، لیکن میں اللہ سے نا امیدوار نہیں ہوں، اور میرے گھر والے مجھے زبردستی کر رہے ہیں کہ فلانا درگاہ پہ چلے جاؤ تو شفا مل جائیں گی، لیکن میں اس بات کی بالکل قائل نہیں ہوں۔ میں 2 چیزوں سے فائٹ کر رہی ہوں، میں خود اپنی بیماری سے بھی فائٹ کر رہی ہوں، اور میرے گھر والے جو مجھے اس غلط عقیدے کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس سے بھی جھگڑ رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے دعا کیجئے کہ میں صرف اللہ سے مانگنے والی بنوں، اور میرا سر صرف اللہ کے در پر جھکے۔ کیسی بہترین بات اس نے بتائی، اس کے لیے دل سے دعا نکلی کہ اللہ اس کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور اس کا ڈپریشن پوری طرح سے ختم کر دے۔ لیکن ایسے بچیوں کے اس مشکل حالات کے اندر بھی اس قدر ایمان اور تقوی کا جذبہ اور اس قدر جوش و ولولہ دیکھ کر الحمدللہ ہمیں بھی امید ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے انشاءاللہ اللہ سے ہمارے بھی جو حالات، چاہے ہمارے ذاتی حالات ہو، چاہے ہمارے شہر کے حالات ہو، چاہے ملک کے حالات ہو، انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اگر صرف ہم اللہ کا دامن، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے مرض بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا، انشاءاللہ شہر کے بھی اور انشاءاللہ ہمارے ملک کے بھی تمام امراض سے اللہ تعالیٰ ہم کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے ضمن میں کچھ باتیں تھیں، قرآن مجید میں اور حدیثوں کے اندر میں الحمدللہ
اس سے بھی زیادہ کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن مجید ایسی چیز ہے، شفا و رحمت للمومنین، اس کے اندر میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارا آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ کچھ نئی سیکھ، کچھ نیا سبق ہمیں سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جو بھی اچھی بات ہے من جانب اللہ ہے، جو کچھ غلطیاں ہیں وہ میرے اور شیطان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کوتاہیوں کو معاف کرے۔ جو کوئی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ، شفا کلی نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کے حالات کو امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ درست کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔